بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اخلاق و آداب میں سے چیپٹر پڑھیں گے رحم دلی، جو کہ ہے پیج نمبر 70 اور 71 کے اوپر۔ آپ لوگ اپنی بک میں دیکھیں گے، چیپٹر ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے 70 پیج کے اوپر۔ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی، محبت و شفقت سے پیش آنا اور عملی طور پر ان کے ساتھ جانی، مالی، اخلاقی ہر قسم کی ہمدردی و مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں، خود بھی اپنی مخلوق پر رحم فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اس کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اختیار کریں۔ اس کائنات کو پیدا کرنا اور اسے زندگی کی ضروریات مہیا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے رحم کا نتیجہ ہے۔ بندوں کے گناہوں اور لغزشوں کی وجہ سے ان کے رزق و روزی کو بند نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے رحم، محبت و شفقت کی اعلیٰ صفت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ کنبہ کہتے ہیں خاندان کو، اور اللہ تعالیٰ کو وہی شخص پسند آتا ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ترجمہ ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ رحم دلی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنے کا نام ہے۔ رحم دلی سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے، چیپٹر کا نام ہی رحم دلی ہے، یعنی ہمیں دوسروں کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام میں ہمیں رحم دلی پر بہت زور دیا گیا ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اختیار کریں، کیونکہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جس انسان میں دوسروں کے لیے رحم دلی کی صفت ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ انسان سے روزانہ ظاہر سی بات ہے جانے انجانے میں کتنے گناہ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحم کا نتیجہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور ہمارے اوپر رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ یعنی ہمیں روز ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتیں، برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو کچھ ہمیں دینا ہوتا ہے وہ ہمارے بند نہیں کرتا، بلکہ ہمیں وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحم دلی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دلی اسوہ حسنہ کی روشنی میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی رحم دلی میں بے مثال تھی۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ مثالیں چھوڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں، بڑوں، اپنوں، پرایوں، انسانوں، جانوروں سب کے لیے رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کائنات کے لیے رحمت بنایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کی طرف سے بہت سی تکلیفیں دی جاتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ درگزر اور رحم دلی سے کام لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بزرگوں کا احترام کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے، اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو بزرگوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کی بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی رحم دلی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس اتنی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیا، جبکہ کفار نے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح تنگ کرتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درگزر اور رحم دلی سے کام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ارشاد کیا گیا۔ اس کے بعد ہے
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی شخص بچہ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار کرتے اور اپنی گود میں بٹھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کی یہ صفت بیان فرمائی، تم مومنوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے، محبت کرنے اور مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ تمام مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رحم، محبت اور مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں کے لیے رحم و شفقت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے ایک چڑیا کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا پریشانی کے عالم میں اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑیا کی پریشانی کا جب علم ہوا تو فوراً اس صحابی کو ہدایت کی کہ چڑیا کے بچے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص نے پیاسے کتے پر رحم کھا کر اس کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور بھوکا رکھا، وہ بھوک اور پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دوزخی بنا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی روکا ہے کیونکہ یہ بے رحمی کا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی یہ صرف بیان فرمائی ہے کہ مومن کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ اگر جسم کے کسی بھی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے یا وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کی تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے، یعنی ایک کسی حصے میں ہمارے کہیں درد ہو رہا ہوگا تو اس کا ہمیں پورے جسم پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہی معاملات آپس ہونے چاہیے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نے یہی بولا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ رحم، محبت اور مہربانی کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی رحم و شفقت کی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی وہ حیوانوں کے ساتھ بھی رحم و کرم کیا کرتے تھے۔ اس میں کچھ مثالیں بتائی گئی ہیں آپ کو جو میں نے بھی پڑھ کے بتائی ہیں۔ چڑیا کی ایک مثال ہے، بلی کی مثال ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود رحم دل و شفیق تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی یافتہ صحابہ کرام بھی بڑے رحم دل اور مہربان تھے۔ ہمیشہ آپس میں نہایت رحم دلی، شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ مالی طور پر مضبوط صحابہ کرام غریب صحابہ کرام کی اپنے مال سے مدد کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نیکی اور رحم دلی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہایت رحم دلی اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ اب اس میں صحابہ کرام کی مثال دی گئی ہے کہ صحابہ کرام بھی بڑے رحم دل اور مہربان تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتے تھے تو وہ دیکھتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اسی طریقے سے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ رحم و کرم یعنی رحم و شفقت سے پیش آئیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایسے رہتے تھے کہ اگر جو مالدار صحابہ کرام ہوتے تھے وہ غریب صحابہ کرام کی آگے سے آگے بڑھ کر مدد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہایت رحم دلی اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی تھی، قرآن مجید میں موجود ہے یہ تعریف۔ رحم دلی کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ رحم دلی ایک ایسا اخلاقی وصف ہے جس کے اپنانے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، آپس میں محبت و الفت بڑھتی ہے، معاشرے میں امن و بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے، ملک میں خوشحالی آتی ہے اور بالآخر رحم دلی آخرت کی نجات کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور محبت و شفقت سے پیش آئیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے ملک پاکستان میں امن، محبت اور سکون جیسی نعمت میسر ہو سکتی ہیں اور خلفائے راشدین کے دور
کے معاشرے کی طرح اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی امن و امان اور سکون کی فضا قائم ہو تو ہمیں چاہیے ہم دوسروں کے اوپر رحم کریں۔ رحم سے ہی اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات رحمان اور رحیم آتی ہیں۔ رحم دلی کے اپنانے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہمارے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور معاشرے میں امن و امان بھی جبھی قائم ہوگا جب ہم رحم دلی یعنی دوسروں کے اوپر رحم کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھیں۔ اس کے علاوہ وہ انسان بہت بد نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی ہے، لیکن جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے رحم کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ دوسروں پر رحم و کرم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ تو یہ تھا بچوں، پیارے بچوں، یہ ہے رحم دلی کا چیپٹر۔ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔